إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، نور سے بنے فرشتے اس کے حکم کو ہر آن پورا کرتے ہیں، اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہوتا جس کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. بلکہ ساری کائنات، آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اور ہر چیز اللہ کے حکم کی فرمانبردار ہیں، تابعدار ہیں. انسان کے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے حکم کا فرمانبردار بن جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے. تقوی یہ ہے کہ ایک انسان ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، وہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز میں واقع نہ ہو، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں صرف کرتے ہیں. وہ اللہ کو اپنا مالک مانے، وہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، وہ نفس کی چال بازیوں کا شکار نہ ہو، وہ سماج کے ساتھ برائیوں میں شریک نہ ہو، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھے. لیکن انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. انسان سے چاہے وہ کتنا ہی بچا کے چلے، کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر کھا کے گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے فرمایا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا وہ چاہے کتنا بھی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں اس سے بھول چوک، لغزش، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. عقل مندی اس میں ہے کہ انسان ہونے والی غلطیوں کی بھرپائی کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا. اللہ جانتا ہے انسان فرشتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا شیطان ہے، پھر اس کی مجبوریاں ہیں، اس کی کمزوریاں ہیں. لہٰذا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلطی کے بعد بھی دروازہ کھلا رکھا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تقوی پر کامیابی کا مدار رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار پر بھی کامیابی کا مدار رکھا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری کا اہتمام کرتے رہو، تقوی شعار بنے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
جہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ کامیابی کو جوڑا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے پلٹو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاں اللہ نے کامیابی کو تقوی پر منحصر رکھا ہے، تقوی پر اس کا مدار رکھا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مدار توبہ پر بھی رکھا ہے۔ لہٰذا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن اگر نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے گناہ سے توبہ و استغفار کر کے اللہ سے معافی کرا لیں۔ آج کے اس خطبے میں اسی تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی اولاد بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کہیں نہ کہیں اس سے بھول چوک، کوتاہی بلکہ گناہ ہو سکتا ہے، ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا اس کے بعد انسان اللہ سے مایوس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب سب ختم؟ وہ تقوی والی زندگی چھوڑ دیں کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا کیوں بننے کی کوشش کروں؟ وہ اللہ سے مایوس ہو کر گناہوں کے راستے پر نکل جائے، یا لاپرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے پرہیز کرے؟ جیسا جی رہا ہے ویسے ہی جیتا رہے؟ نہیں، غلطی ہو جانے کے بعد غلطی کی بھرپائی کرنا یہ بھی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن ان میں بھی اچھے کون ہیں؟ خطا کار ہونے کے بعد بھی، غلطی ہونے کے بعد بھی انسان اچھا بن سکتا ہے، اللہ کے نزدیک اچھا مقام پا سکتا ہے۔ کیسے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ تواب اس کو کہتے ہیں جو بار بار خوب توبہ کرے، چونکہ غلطیاں ہم سے ایک نہیں کئی بار ہوتی ہیں۔ انسان اللہ کا حکم پورا کرنے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، یا اسی طرح سے زندگی بھر میں دوسرے اعمال کرتا رہے، اس کے ہر عمل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتی ہے۔ بشری تقاضوں کے تحت وہ فرما برداری میں بھی کوتاہی کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی فرما بردار ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو یا فرما بردار ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا رہے تاکہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرے، اور نیکیوں میں جو کوتاہی اس سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کا معاملہ کرے۔ بنی آدم کے لیے سوائے توبہ کے، استغفار کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، واقعی وہ اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا اونچا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں، انسان چاہے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا شکر واقعی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں بھی وہ اللہ کی توفیق کا اور صلاحیت کا محتاج ہے۔ وہ اللہ کی فرما برداری کریں، اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا محتاج ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، واقعی اللہ کا شکر گزار کامل درجے میں وہ نہیں بن سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی اس سے رہ جائے گی۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی بھرپائی کیا ہے؟ توبہ و استغفار۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ توبہ کے بارے میں علماء نے کہا کہ توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، انسان سب سے پہلے گناہ چھوڑ دے، جو بھی گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ 2، جو کچھ غلطی اس سے ہوئی ہے اس پر اس کو ندامت ہو، افسوس ہو، پچھتاوا ہو۔ 3، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اس کا عزم کرے، چاہے آئندہ اس سے ہو جائیں، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو اس کے دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں غلطی نہیں کروں گا، اس کے بعد اس گناہ کو نہیں دہراؤں گا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس گناہ میں جو کوتاہی اس سے ہوئی ہے اگر بھرپائی کا موقع ہے تو اس کی بھرپائی بھی کرے۔ کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے،
اور اگر اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہے تو اس کی بھرپائی کریں۔ کوئی عبادت چھوٹ گئی ہے اور قضا کا موقع ہے، قضا کریں۔ کوئی کام غلط ہوا ہے، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، بھرپائی کریں۔ تو 4 شرطیں توبہ کی ہیں۔ ایک، انسان کا ماضی کے اعتبار سے نادم ہونا، ندامت اس کو ہونا، افسوس ہونا۔ یہ نہیں کہ آدمی توبہ کر رہا ہے اور ہنستے ہنستے توبہ کر رہا ہے، نہیں، دل میں غلطی پر پچھتاوا ہو۔ 2، حال کے اعتبار سے گناہ کو چھوڑتے ہیں۔ 3، مستقبل کے اعتبار سے کبھی نہیں کروں گا کا عزم کریں۔ اور 4، جو بھرپائی کر سکتا ہو بھرپائی کریں۔ لیکن اس میں اصل جو توبہ کی ہے وہ ندامت ہے۔ انسان کو اگر واقعی ندامت ہو تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہو تو آدمی کے اندر واقعی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ توبہ کیا ہے؟ التوبۃ من الذنب، التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار۔ گناہ سے توبہ کیا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک آدمی نادم ہو اور استغفار کرے، ایک آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت کا طالب ہو۔ اللہ سے مغفرت مانگنا اس بات کا انسان کے دل میں احساس کا پیدا ہونا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، میں آزاد نہیں، میرا کوئی مالک ہے جس کا حکم میں نے توڑا ہے، اور وہ مالک مجھ پر قادر ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، اگر میں نے اس سے معاف نہیں کرایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ احساس انسان کو واقعی بندہ بناتا ہے، اور بعض اوقات وہ غلطی کر کے جب توبہ کرتا ہے تو ایمان کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اور بھی زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے اور بار بار پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوب توبہ کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہنے والے ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رہنے کو نمبر 2 پر ذکر کیا ہے۔ جسم کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، یہ پاک صاف رہنا، تطہر جس کو کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کو نمبر 2 پر رکھا، لیکن توبہ کو نمبر 1 پر رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا، کپڑوں کا پاک صاف رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے، اور دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ضروری کہ انسان اللہ سے توبہ کرے۔ کپڑوں پر جب گندگی لگ جاتی ہے آدمی پانی کے ذریعے ان کو دھوتا ہے، جسم پر گندگی لگ جاتی ہے آدمی دھو کر اس کو صاف کر لیتا ہے، لیکن ایک گندگی گناہوں کی بھی ہے جو آدمی کے دل کو داغدار کرتی ہے، اور اگر اس کو دھویا نہ گیا تو یہ قیامت کے دن انسان کے لیے بربادی کا سبب بنے گا۔ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے دل پر گناہ کا ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ دھبا کیسے دھویا جاتا ہے؟ اس کو پانی سے آپ نہیں دھو سکتے، اس کو توبہ کے ذریعے دھویا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کو نمبر 1 پر رکھا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ ایک انسان اس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ ہونے کے باوجود، غلطی ہونے کے باوجود بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ واپس آیا ہے۔ غلطی کرنا بشری تقاضا ہے، لیکن اللہ کی طرف لوٹ آنا انسان کی زندگی کا مطلوب و مقصود ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ جتنے نبی آتے تھے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیغام کیا تھا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اس کی طرف سے تم کو کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے ڈرا رہے ہیں اور اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ڈرا بھی اللہ سے رہے اور دوڑنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑ۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ سے بندہ ڈر کے اللہ ہی کی طرف دوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے،
اور اللہ جہاں عذاب دینے والا ہے وہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا ہے جو خود پناہ دیتا ہے سب کے مقابلے میں، اگر وہ بچانے پر آئے تو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے تو اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ جب بھی اس سے غلطی ہو جائے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ سے توبہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کرا دے۔ کتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان سے زندگی میں ماضی میں 50-60 سال شرک میں، گناہوں میں اور نہ جانے کتنی غلطیوں میں صرف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب کہاں سے اللہ سے معافی کریں، اتنے گناہ اللہ کیسے معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء، اگر تم اتنی غلطیاں کر جاؤ، تمہاری ماضی میں اتنی ساری غلطیاں ہوں کہ تمہارے گناہ تہ بتہ ایک کے اوپر رکھے جائیں، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں، ثم تبتم لتاب علیکم، پھر اس کے بعد جب تم اللہ سے توبہ کرو تو اللہ پھر بھی تمہاری توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان ماضی میں اس نے کئی گناہ کیے ہوں، پھر اس کے بعد اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط زندگی گزاری، اب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، بڑھاپا آ گیا ہے، موت قریب ہے، اب اس کو احساس ہوا کہ میں غلط جیا، اب جا کے اللہ کے پاس آیا ہے، تو کیا اللہ اس کو دھتکار دے گا؟ نہیں۔ آخری وقت میں بھی انسان اللہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لہٰذا بندے کو اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ کا فرمان ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے ہی خلاف زیادتیوں میں حدیں پار کر دی ہیں، اپنے ہی خلاف اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ کے ذریعے سے اور حدیں پار کر کے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے ہی خلاف جنہوں نے زیادتیاں پہ زیادتیاں کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایک بندے کو چاہے ماضی میں اس سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوئے ہوں، کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی مغفرت کا وعدہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے گناہوں کو ذکر کیا ہے، مستقبل کے نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ کہ جہاں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ گناہ کرو اللہ معاف کرے گا، اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا جو بھی تم سے گناہ ہوئے ہوں، جو بھی تم سے گناہ ہوئے ہوں، اگر تم مغفرت طلب کرو گے اللہ معاف کرے گا۔ لہٰذا بندے کے لیے یہ گستاخی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں چاہے کتنے گناہ کروں اللہ معاف کرتا چلا جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بندے کو یہ سوچیے اس بندے کے لیے ہے جس کی زندگی میں ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں، اب اس کو احساس ہوا اور اب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی اللہ کی مغفرت کو، اس کی رحمت کو آڑ بنا لے اور مستقبل میں گناہ پر گناہ کرنے کے ارادے کرتا رہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے تو معافی کرے گا تو گناہ کرتے رہو، نہیں، یہ ماضی کے گناہوں کے لیے ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی مغفرت کی آیتوں کو اور حدیثوں کو بنیاد بنا کے گناہ پر گناہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں ایک اعتبار سے گستاخی بھی ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اگر ایک انسان ماضی میں اس سے گناہ ہوئے ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہے اور معافی نہیں مانگے،
اللہ کے آگے آہوزاری کر کے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے، اللہ سے مغفرت طلب نہ کرے اور اللہ کی طرف واپس لوٹے نہیں بلکہ گمراہی کے گناہوں کے راستے پر اور آگے دندناتا دوڑتا پھرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اگر انسان غلطی کے بعد غلطی پر ڈٹا رہے، واپس اللہ کی طرف نہ لوٹے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو توبہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں، جو توبہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ نہیں جس سے غلطی ہوئی اور وہ توبہ کرنے لگ گیا، ظالم وہ ہے جس سے غلطی ہوئی اور وہ اللہ سے توبہ نہ کرے بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہے۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے توبہ نہ کی جائے گناہوں کے لیے، غلطیوں کے لیے، خطاؤں کے لیے، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک ظالم ہے۔ اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ لہٰذا ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد واقعی اس کو احساس ہو اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل پر سے اس کا اثر زائل کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمارا کوئی دل دکھائے، ہمارے ساتھ برائی کرے، معافی مانگے، ہم معاف کر بھی دیتے ہیں، لیکن دل میں ایک بات باقی رہ جاتی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے غلط کام کیا تھا، دل میں سے ہم اس کو مٹا نہیں پاتے۔ ہماری زندگی میں اس کا اثر کبھی نہ کبھی دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ الگ ہے۔ ایک بندہ گناہ پر گناہ کرے، زندگی بھر گناہ کرتا رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہے، لیکن پھر سچے دل سے اللہ کے پاس لوٹ آیا اور توبہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گناہوں پر معافی مانگتا رہے، چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو، وہ توبہ کو اپنا شعار بنائیں اور اپنی نیکیوں کو بھی کوتاہیوں میں شمار کریں کہ واقعی اللہ جیسے تیرا حکم پورا کرنا چاہیے تھا، جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی، اس پر مجھ کو معاف کر دے۔ نیک آدمی بھی ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی بھر انسان سے گناہ ہوئے ہوں، آخری وقت میں بھی اگر اسے احساس ہو جائے اور وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کے بغیر گناہ گار ہی مر جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان زندگی بھر غلط جیا ہو، آخری لمحات میں بھی اگر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب زندگی بھر شرک کرتے رہے، اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن آخری وقت میں ان کے پاس گئے اور آخری وقت میں کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ معلوم ہے کہ اگر انسان زندگی بھر شرک میں، کفر میں، بدعات میں، خرافات میں، گناہوں میں لت پت رہا ہو، لیکن آخری وقت میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے اور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی اسے معاف کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کو نہیں چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا وعزتک یا رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک، میں کبھی تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش سے رکوں گا نہیں، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں باقی رہے، ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں، میں ہمیشہ ان کو بھٹکانے کی کوشش لگاتار کرتا رہوں گا جب تک کہ موت نہیں آتی ہے۔ فقال الرب، اللہ رب العالمین نے اس سے کہا وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم،
لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ شیطان نے کہا جب تک ان کی جسم میں روح باقی ہے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا، گناہ کرواتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ یہ چیز زندگی میں لانا ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے اور اللہ کے حکموں کو زندگی میں عظمت کا مقام دے۔ وہ کسی اور کے حکم کی طرح نہیں بلکہ اللہ کا حکم سب پر مقدم ہے، ہماری حاجات، ہماری ضروریات سب پر اللہ کا حکم مقدم ہے۔ انسان کوشش کرے کہ اللہ کا حکم سے پورا ہو، وہ برائیوں سے بچے، حتی الامکان بچے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکتا ہے پرہیزگاری کا اہتمام کرو، لیکن پھر بھی اگر اس سے کچھ بھول چوک کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے اور اپنے دامن کو اس داغ سے پاک کرے، اپنے دل کو اس گناہ کے دھبوں سے پاک کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر توبہ استغفار کا بھی اہتمام کریں۔ اس میں آخر میں ایک بات بولنا ضروری ہے اور جو جمعہ کے خطبے سے متعلق ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ خطبے میں آتے ہیں، دیری سے آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جمعہ کے خطبے میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی موبائل فون سے کھیلتا رہتا ہے اور اس میں میسیجز چیک کرتا رہتا ہے، یہاں خطیب خطبہ دے رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھا اپنے ذکر و تلاوت میں رہتا ہے۔ یہ سارے کام جمعہ کے خطبے میں نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے لیے جب آدمی آئیں تو جلدی آنے کی کوشش کریں، اور حدیث میں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے کہ ایک آدمی 6 باتیں آئی ہیں۔ ایک آدمی اگر جمعہ کے دن غسل کرے، اس کے بعد پیدل چل کے جمعہ کے لیے جائیں، اور اس کے بعد خطیب سے قریب ہو کر بیٹھے، دھیان سے خطبے کو سنیں اور کوئی فضول حرکت نہ کرے، اور اگر جمعہ کا خطبہ صحیح طور پر سنتا ہے تو ایسے آدمی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو 1 سال کی قیام اللیل اور صوم کا ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم پر چل کر آئیں اور اسی طرح سے قریب آ کے بیٹھے، دھیان سے سنیں اور فضول کوئی حرکت نہ کرے، تو ایسے آدمی کی فضیلت یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی یعنی نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے، قیام اللیل کا۔ تو جمعہ کے خطبے میں جب آدمی آئے تو وہ فضول حرکت کوئی نہیں کرے، موبائل فون میں مشغول نہ ہو، بلکہ دھیان سے خطبے کو سنیں۔ ایسے آدمی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعہ کے خطبے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ڈھنگ سے جمعہ کے آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واکبر۔